نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، الحمدللہ درس قرآن کے ابتدائی کی چند باتیں کل کے درس کے اندر مکمل ہوئیں۔ آج کی گفتگو ہم تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس حوالے سے کریں گے۔ تلاوت سے پیشتر تعوذ اس کو کیوں پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کے متعلق مسائل کیا ہیں۔ آج ہم پہلی بحث کے اندر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن ذی شان کی تلاوت سے پہلے تعوذ کو کیوں پڑھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مالک کائنات نے قرآن ذی شان میں حکم فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تم قرآن پڑھنے لگو تو نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ لو۔ معلوم ہوا قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا حکم الہی ہے، یعنی مالک کائنات کا حکم ہے۔ نیز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ساری امت ہمیشہ اسی پر عمل کرتی رہی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ تعوذ پڑھنا سنت ہے۔ جس طرح نماز سے پہلے وضو ضروری ہے کیونکہ وہ جسمانی پلیدی کو دور کرتا ہے اور انسان کو قابل نماز بناتا ہے، اسی طرح تلاوت سے پہلے تعوذ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھنا چاہیے کہ یہ انسان کی اندرونی پلیدی کو دور کرتا ہے اور زبان کو قرآن پاک کی تلاوت کے قابل بناتا ہے۔ نیز کوئی بھی شخص جو بادشاہ کے دروازے پر حاضر ہوتا ہے اجازت کے بغیر اندر نہیں جا سکتا، یوں ہی جو بارگاہ الہی میں حاضر ہو وہ بغیر تعوذ پڑھے کچھ عرض نہ کرے، یہ ایک طرح کی اجازت ہو گئی، یعنی تعوذ پڑھنا رب تعالیٰ سے تلاوت کی اجازت لینا ہے۔ اور نیز حاضری بارگاہ کے وقت درباری لباس جسم پر ہوتا ہے اور یہ بارگاہ الہی کی حاضری کے وقت گویا دل اور زبان کا لباس ہے۔ تعوذ اعوذ سے نکلا ہے، اس کے دو معنی ہیں، التجا کرنا، پناہ پکڑنا اور ملنا۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں، التجا کرتا ہوں اللہ سے، اور دوسرے معنی کی بنا پر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے نفس کو فضل الہی اور رحمت الہی سے ملاتا ہوں۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ اس کے اندر آ رہا ہے شیطان، یہ شطن سے مشتق ہے، اور بعض کی قول کے مطابق یہ شیطن سے ہے۔ شطن کے معنی ہے دور ہونا، اور چونکہ ابلیس بھی مقرب بارگاہ الہی ہو کر وہاں سے دور ہوا اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور شیطن کے معنی ہلاک ہونا یا باطل ہونا، چونکہ ابلیس بھی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوا اور اس کا سارا پچھلا کیا دھرا باطل ہو گیا، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ لفظ رجیم مرجوم کے معنی میں ہے، مرجوم رجم سے بنا ہے، اور رجم کے معنی نکالنے اور پھینک مارنے کے بھی ہیں، اور یہ لعنت یعنی دور کرنا کے معنی بھی آتا ہے۔ اگر پہلے معنی کیے جائیں تو چونکہ شیطان ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا،
وہاں سے اس کو نکالا گیا اور ارشاد ہوا فخرج منہا، یہاں سے نکل جا، اس لیے اسے رجیم کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے انک رجیم، بے شک تو رجیم ہے، دھتکارا ہوا، راندہ درگاہ ہے، نکالا گیا ہے۔ دوسرے معنی کی بنا پر یہ توجیہ ہوگی اب بھی جب کبھی یہ آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو شہاب ثاقب پھینک کر مارا جاتا ہے، جیسے قرآن ذی شان میں مالک کائنات فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت بخشی ہے اور انہی ستاروں کو ہم نے شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی اللہ اور اس کا رسول ہی اس کی حقیقت اور کیفیت کو بہتر جانتے ہیں، اس لحاظ سے اب بھی اس کو ستارہ مارا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو رجوم کہا جاتا ہے۔ تیسری معنی کی بنا پر توجیہ یہ ہوگی کہ اس پر ہمیشہ حق تعالی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی طرف سے لعنت پڑتی رہتی ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن ذی شان میں ارشاد فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے۔ یعنی رب ذوالجلال نے فیصلہ فرما دیا کہ اب تجھے رجوع الی اللہ کی بارگاہ الہی کے رجوع کی، معافی کی خواہش بھی نہیں ہوگی، نہ تجھے توفیق ہوگی، اور نہ میں تجھے معاف کروں گا، قیامت تک لعنت کا طوق تیرے گلے کے اندر پڑا رہے گا۔ علماء ذی وقار اس کی تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی اور دینی آفات بہت ساری ہیں اور ہماری طاقت اور قدرت ان کو دور نہیں کر سکتی، انسان کے یہ بس کی بات نہیں ہے، اور ہم بہت کمزور ہیں، اور کمزور شخص جب کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اس کو کسی قوت والے کی، پناہ والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں دنیاوی زندگی کے اندر ایسی ذات کی ضرورت ہے جو بہت زیادہ طاقت اور قوت والی ہو، اور وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ساری طاقتیں اور قوتیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے ہیں جو بلند تر ہے۔ اس لیے شیطان جو نظر نہیں آتا، جس کے دھوکوں کو ہم جان نہیں سکتے، اور وہ دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، آگے پیچھے سے وار کرتا ہے، جیسا کہ اس نے رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں سے تیرے دوزخ کو بھرنے کی کوشش کروں گا، اور میں ان کے دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے، اوپر نیچے سے وار کروں گا۔ اب انسان کو ایسے نظر نہ آنے والے طاقتور دشمن سے بچنے کے لیے کسی طاقتور ہستی کی پناہ کی ضرورت ہے، اور وہ مالک کائنات کی ذات پاک ہے۔ اس لیے شیطان کے سارے وسوسوں سے جو وہ دل کے اندر ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ان سارے وساوس سے بچنے کے لیے ہمیں اس مالک ذی شان کی پناہ طلب کرنی پڑے گی، جس سے بڑھ کے کسی کی پناہ نہیں ہے، اور جب بندہ اس کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بھی نہیں کر سکتی، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، اور کثرت کے ساتھ تلاوت کلام مجید اور اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی تفسیر ہم اس کی انشاءاللہ صوفیانہ انداز کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ اپنی بارگاہ کے رجوع اور اپنی ذی شان کتاب کی تلاوت کی صبح و شام توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔